آج اسی حوالے سے کراچی سنٹ پیٹرک کالج میں ایک سیمینار منعقد ہوا. اس میں مختلف سیاسی اور سماجی لوگوں نے حصہ لیا. میرے ساتھ اس وقت ولیم صاحب موجود ہیں جو کہ بڑے بہترین سوشل ورک ہیں. اکثر ہماری ملاقات ان سے ہوتی ہے. اچھا ولیم بھی ایک مجھے چیز بتائیں آپ, جو عورت ہے لڑکی, اس کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں, گھر تو اس کا وہی ہوتا ہے جہاں پر ان کے بچے ہیں, جہاں پر ان کا ہسبینڈ ہے, اور جہاں پر ان کا اپنا سیٹ اپ ہے پوری فیملی. تو اگر ہسبینڈ, اکثر اوقات ہوتا نہیں ایسا کہ ہسبینڈ مارتا ہے, اس کو پیٹتا ہے, اس کو بولتا ہے اپنے گھر چلی جا. دیکھیں, بہت ساری وجوہات ہیں گھر کے اندر نہ چاہ کے کی وجہ, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وجہ یہ کہ معاشی پرابلم, کم آمدنی جو ہے, یہ بھی فرسٹریشن کا ایک وجہ بنتی ہے. اور ایجوکیشن, آف کورس ایجوکیشن بھی ہے, لیکن ایجوکیشن مسئلہ بنتی ہے. اگر فیملی میں سے اگر کوئی ایک آدھا اگر ایجوکیٹ نہیں ہے تو وہ تو کمپنسیٹ ہو جاتا ہے, لیکن اگر پوری فیملی اس طرح کی ہے تو اسی حساب سے ان کی سوچ بلٹ اپ ہوتی ہے. اور پھر یہ سمجھ لیں کہ کچھ عادات ایسے بلڈ اپ ہو جاتی ہیں کہ ہسبینڈ کوئی چیز پسند نہیں کرتا, کچھ چیزیں جو ہیں بیوی جو ہے وہ پسند نہیں کرتی, جس کی وجہ سے کچھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ, اس کی کمی کی وجہ سے گھر کے اندر جو ہے کوئی فرسٹریشن جو ہے بڑھتی رہتی ہے. اچھا, ایسا کہنا درست ہے کہ جن بیٹیوں کی ماں سے دوستی ہوتی ہے وہ گھر ٹک نہیں پاتے؟ نہیں, یہ تو اس حد تک نہیں, مطلب سوشل میڈیا کو تو خیر ہم اس حد تک نہیں مانتے, کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں من گھڑت اور حقائق پر مبنی نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ بچی ہوتی ہے, جو بیٹی ہوتی ہے, ان کو بہت لازم ہے کہ ماں کی گائیڈنس جو ہے ملے. اور شروع سے ہی جب سے وہ پیدا ہوتی ہے, اور اسکولنگ سے لے کر پھر ان کی شادی تک, شادی کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے شادی کے بعد, یہ نہیں کہ ان کو اپنے ماں باپ سے بالکل علیحدہ ہونا چاہیے یا اپنے ساس سسر سے علیحدہ ہونا چاہیے. نہیں, ان کی شادی کے بعد بھی سپورٹ اور ان کی گائیڈنس جو ہے ہمیں چاہیے, ضروری ہے, بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا, جو لیڈیز ہے, لڑکیاں ہیں, اس کے تحفظ کے لیے یا اس کی آنے والی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لڑکی کو اپنے پیروں پہ پہلے سے کھڑے ہو جانا چاہیے, جیسے کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سیونگ منی, جو پاکٹ منی جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس, ایک اپنا اکاؤنٹ کھولے, جس تک کوشش کرے کسی سے ڈسکس نہ کرے. ایون کہ اگر اس کو حالات ساتھ دیتے ہیں تو اس کا ایک اپنا پلاٹ یا اپنا ایک گھر الگ سے ہونا چاہیے, تاکہ جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ چل تو اپنے گھر جا, تو ظاہر سی بات ہے پھر میں مسئلے ہوتے ہیں. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی لڑکی کو نہ گھر والے رکھتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کر دیا, آپ نے وہیں رہنا ہے, تو اس کو نہ چاہتے ہوئے بہت سے لوگوں سے دنیاوی طور پر اس کو اپنے کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن سب سے پہلے تو جو اسٹیٹ ہوتی ہے, جو ریاست ہوتی ہے جس ملک پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچی کی, اس بچے کی, اس کی حفاظت کرے, ان کی جان مال عزت کی حفاظت ہو, ان کے روزگار کی ضمانت اسٹیٹ دیتی ہے, ان کے تحفظ کی ضمانت ان کے دیتی ہے, ان کے صحت کے بیماری پہ جو اخراجات ہیں ان کی ضمانت وہ دیتی ہے. لیکن چونکہ ریاست اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری نہیں کر پا رہی. مثال کے طور پر جابس کے پاس, ریاست کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. صحت کے حوالے سے سارے پرائیویٹائز ہو گئے ہیں, وہ میکانزم نہیں ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بھی ریاست کے پاس نہیں ہے, سارے پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے ہیں. تو یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اگر انسان کو ملے تو وہ اپنا تحفظ بھی اور اپنی لائف بھی اس اسٹیٹ کے اندر, اس ملک میں انجوائے کر سکتا ہے. اب چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو انسرٹنی, غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن میرے ایڈوائس یہ ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں یا خواتین ہیں, ان کو لازم ہے کہ وہ کسی حد تک اپنی جو ہے جاب جو کی وہ کریں, تاکہ اپنے گھر کو وہ سپورٹنگ ہینڈ بنے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر اپنے گھر کو جو ہے لک آفٹر کریں. اور جو ان کے اندر معاشی کمیاں رہ رہی ہیں, بچوں کی ایجوکیشن ہے, ان کے صحت کے ہے, ان کی فیڈنگ ہے, نیوٹریشن ہے, وہ دونوں میاں بیوی مل کر وہ کریں. یہ نہیں کہ شوہر کہے کہ نہیں جی آپ جاب نہیں کر سکتی ہو, میری بےزتی ہو رہی ہے, یا وہ کہے کہ جی چونکہ آپ کی انکم, آپ کی سیلری مجھ سے زیادہ ہے تو مجھے بےزتی محسوس ہو رہی ہے. ان چیزوں کو بھی میل کو, شخص کو جو ہے نا اوائڈ کرنی چاہیے.